توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی 9 ماہ بعد اڈیالہ جیل سے رہا بنی گالہ پہنچ گئیں۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے روبکار موصول ہونے کے بعد قانونی کارروائی مکمل کر کے بشرا بی بی کو رہا کیا۔ اس موقع پر جیل کے باہر سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی۔ بشرا بی بی کو رواں سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ سزا کا فیصلہ آنے کے بعد بشرا بی بی نے خود جیل میں ہی آ کر گرفتاری دی تھی۔ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بشرا بی بی 9 ماہ جیل میں نہ رہتی۔ بیرسٹر گوہر کی سابق خاتون اول کی رہائی پر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے تمام سختیاں برداشت کیں لیکن بانی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کھڑی رہیں۔ بشرا بی بی نے جیل آ کر گرفتاری دی تھی۔ ان کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بشرا بی بی کا دور دور تک توشہ خانہ سے واسطہ نہیں تھا۔ عمران خان کی رہائی بھی عدالت کے ذریعے ہی ہوگی، کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں بلکہ میرٹ پر ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، ہم متحد ہیں۔ بشرا بی بی نے پہلے بھی تحریکوں میں حصہ نہیں لیا۔ توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو آج عدالت پیش کرنے کا حکم پورا نہ ہوا۔ وکلاء کو عمران خان سے جیل میں ہی ملاقات کی اجازت مل گئی۔ عدالت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن سے قبل اڈیالہ جیل حکام نے وکلاء کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا حل نکال لیا۔ عمران خان نے فیصل چودھری، شعیب شاہین سے ملاقات کے بعد اکیلے میں سلمان اکرم راجہ سے ملاقات کی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی بورڈ میں شامل کرنے کا حکم۔ عمران خان نے اپنے ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ عمران خان کی جیل میں حالت کیسی ہے؟ وکیل فیصل چودھری نے اہم انکشاف کر دیے۔ آج سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد فیصل چودھری نے کہا کہ خان صاحب کو جن حالات میں رکھا گیا اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ انہیں 6/8 کے سیل میں 24 گھنٹے لاک کیا جاتا ہے، صرف 1.5 گھنٹے کے لیے پنجرہ کھلتا ہے اور انہیں باہر نکالا جاتا ہے۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی چلی گئی تو 12 اور 14 گھنٹے وہ اندھیرے میں بیٹھے رہے۔ اسی جیل میں موجودہ اہلیہ سے خان صاحب کی ملاقات نہیں کرائی گئی اور نہ ہی انہیں اہلیہ کی رہائی کی اطلاع دی گئی۔ ان کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ امریکہ میں 60 کانگریس مین کا عمران خان کی رہائی کے لیے صدر جو بائیڈن کو خط۔ پاکستان کا معاملے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے اور ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے مماثلت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انسانی حقوق کے دفتر کا بیان دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیان غلط کمیونیکیشن کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور خط۔ ایک بار پھر مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ اختر مینگل پر مسلح افراد کے ساتھ سینٹ ہال میں زبردستی گھسنے کی کوشش کا الزام۔ بی این پی کے سربراہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق میر جہاں زیب مینگل، اختر نواز نے مسلح ہو کر سیکیورٹی سٹاف کو دھکے دیے، جبکہ اختر مینگل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خاتون سیکیورٹی اہلکار نے گیلری سے نکالا۔ میرا اپنی پارٹی کے مغوی ارکان سے آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ میں نے سب کی چوری پکڑی تو حکومتی وزراء کے پسینے نکل گئے۔ اس بار پورے ملک کی شاہراہوں کو بند کیا جائے گا، علی امین گنڈا پور کا اعلان۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا حکومت کے مسلسل غیر آئینی اقدامات کے خلاف احتجاج ناگزیر ہو گیا ہے۔ حکومت جس طرف جا رہی ہے اور بار بار آئین کو بھی توڑ رہی ہے، اس کا پکا بندوبست کرنا پڑے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا صاف ستھرا کردار ہے، ان کی مخالفت کر کے ہم کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کریں۔ چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی سے پی ٹی آئی کا بائیکاٹ پر شوکت یوسفزئی نے قیادت پر تنقید کی۔ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت کو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی، شرکت نہیں کرنی تھی تو وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم پر بات چیت کیوں کی؟ کیا جمعیت علماء اسلام بھی چیف جسٹس منصور علی شاہ کو دیکھنا چاہتی تھی؟ اہم وضاحت سامنے آ گئی۔ جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری نے کہا کہ حکومت کو میٹنگز میں کہا تھا کہ سینیورٹی کو نہ چھیڑیں، جسٹس منصور کو ہی چیف جسٹس بنائیں۔ پیپلز پارٹی سمیت حکومتی پارٹی نے اسے تسلیم کیا، مگر کمیٹی میں جا کر کیوں بدل گئے، ان سے پوچھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بھی سینیٹر غائب ہوا ہے، لیکن اگر ترمیم نہ کرتے تو بڑا نقصان ہوتا۔ بڑا نقصان فوجی عدالتیں اور دیگر خطرناک شقیں تھیں جو آج شور مچا رہے ہیں، انہیں ہی ہاتھ باندھ کر فوجی عدالتوں میں کھڑا ہونا تھا۔ حکومت ایسی ترمیم لانا چاہتی تھی جس سے پارلیمان چاہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کر دے۔
نازیبا الفاظ پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے گرفتار یوٹیوبر حکیم شہزاد ملتان کی عدالت پیش۔ ایف آئی اے کی دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔ عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم حکیم شہزاد کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ایف آئی اے کے مطابق حکیم شہزاد پر نجی کالج واقعے سے متعلق نازیبا الفاظ پر مبنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام ہے۔ ملزم حکیم شہزاد کو 31 اکتوبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کے احکامات۔ دانیہ شاہ بھی پیشی پر عدالت میں موجود تھیں۔ ٹیکس چوری روکنے اور ریونیو بڑھانے کا مشن ایف بی آر نے نادرا سے 2 لاکھ سے زائد امیر ترین لوگوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ ان سے ان کی آمدنی کے مطابق ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ نادرا نے ڈیٹا بینک اکاؤنٹس، جائیداد کی ملکیت، لگژری گاڑیوں کے بنیاد پر تیار کیا ہے۔ شہریوں کے تواتر کے ساتھ بین الاقوامی سفر کی معلومات بھی ڈیٹا میں شامل ہیں۔ شاہانہ زندگی گزارنے والے افراد کو ٹیکس وصولی کے لیے ہدف بنایا جائے گا۔ قومی فاسٹ بالر شاہین آفریدی نے اپنے نومولود بیٹے کے ساتھ پہلی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ تصویر پر شاہین کی جانب سے لکھے جانے والے کیپشن مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ انسٹاگرام پر شیئر کی جانے والی اس تصویر میں کرکٹر نے اپنے بیٹے کو سینے پر لٹا رکھا ہے۔ کرکٹر نے کیپشن میں لکھا کہ میں سکون میں ہوں۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس تصویر پر صارفین کی جانب سے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔